الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو آزمائش کی جگہ بتایا ہے. یہاں طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں. بعض اوقات انسان پر ایسا حال آتا ہے کہ وہ گر جاتا ہے چاروں طرف سے، اور ایک مایوسی سی کیفیت آتی ہے، نا امید ہو جاتا ہے. اس نے ایک زندگی میں کچھ اہداف رکھے ہیں، ہدف بنایا ہوا ہے، وہ حاصل ہو گئے تو خوشی ہوتی ہے، حاصل نہیں ہوئے رنجیدہ ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. مولانا یوسف کاندھیلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں ہے کہ مایوسی کفر ہے. ایسی نا امیدی ہو جائے، آدمی زندگی سے تنگ ہو جائے. ایک قوم پر اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تھے، بالکل نا امید ہو گئے، اللہ کا عذاب آ گیا ان پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ساری امت کے لیے پیغام دیے ہیں. حالات آئیں کیا کرنا چاہیے، ان حالات کے اندر کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، اور یہ خواب صحابہ کو سنا دیا. صحابہ کرام پہلے سے بے چین بے تاب، ہم عمرہ کرنے جائیں، مکہ مکرمہ جائیں. تقاضا شروع ہو گیا کہ چلیں. تو 6 ہجری تھی، ذی-قعدہ کا مہینہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہم جائیں گے، احرام باندھ لو. احرام باندھا، اور پھر احرام باندھ کر روانہ ہوئے. اپنے ساتھ جانور بھی لیے قربانی کے، اور فرمایا ہتھیار کوئی نہ لے، تاکہ مکے والوں کو یہ بات گراں نہ گزرے، ہمیں منع نہ کر دیں کہ یہ ہتھیار لے کر آئیں، حملے کے لیے آئیں. ہاں تلوار لے لو اور نیام کے اندر رکھو، اس کو خالی ننگا نہ چھوڑو تلواروں کو. پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام 1400 ہیں، اور پوری احرام کی تیاری کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے، لیکن ان کو روک لیا گیا. پھر آخر میں کیا ہوا کہ صلح نامہ مرتب کیا گیا. سہیل ابن عمر مشرکین مکہ کی طرف سے آئے اور صلح نامہ مرتب ہو رہا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتراض کر لیا، کون رحمان کون رحیم، اس کو مٹاؤ، بسمک اللہم لکھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ فرمایا ایسے ہی کر لو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹا کر بسمک اللہم لکھا. پھر یہ لکھا کہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان میں ہے. اس پر اعتراض کر لیا، سارا جھگڑا تو محمد رسول اللہ کا ہے، اس کو مٹاؤ اور اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی طرف دیکھنے لگے. حضور سے فرمایا مٹا دو. علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، ہمت ہی نہیں، کیسے مٹاؤں محمد رسول اللہ کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں لکھا ہے، کہ یہ لکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اس کو مٹایا، پھر محمد ابن عبداللہ لکھا گیا. اور جتنی شکیں لکھی گئیں اس صلح میں، صلح نامہ میں، معلوم ایسا ہو رہا تھا
کہ وہ ساری مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں سب، اور واقعی ایسے ہی تھا، نظر ایسا آ رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کہ میں حق پر ہوں۔ ہم جو آپ کے ساتھ ہیں ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ حق پر ہیں۔ جو دین آپ لے کر آئے حق پر نہیں، وہ بھی حق پر ہے، پھر آخر اتنا کیوں دب رہے ہیں؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہ کرتا ہوں جو اللہ مجھے حکم دیتے ہیں۔ ایک ایسی بے چینی، مایوسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام کھول دو۔ اب اس سے پہلے جو بیعت رضوان ہوئی تو اس بیعت رضوان کے اندر تو سب نے یہ عہد کیا کہ جب تک کہ ہم میں ایک بھی زندہ ہے ہم لڑیں گے، مشرکین مکہ سے لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احرام کھول دو، اور گمسم ایک مایوسی، کیا ہو گیا؟ ہم تو یہاں عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، احرام باندھ کر آئے تھے، ایک بڑی امید لگا کر آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، اپنے خیمے میں آئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ فرمایا کہ جو میرے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار تھے، اب میں یوں کہہ رہا ہوں احرام کھول دو تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میری بات ہی نہیں سن رہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ایک مشورہ دوں؟ میری رائے ہے، سارے مغلوب الحال ہو گئے ہیں، ایک حال آ گیا، میری رائے ہے آپ ان کے درمیان میں تشریف فرما ہوں، آپ حلق کروائیں، اپنے سر کے بال منڈوائیں، ان کے سامنے احرام کھولیں، جانور قربان کر دیں، آپ کو دیکھ کر یہ سارے کے سارے ہنسی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور ایسے جذبات میں بھرے ہوئے تھے، یہ کیا ہو گیا کہ جب حلق کر رہے تھے، سر کے بال ایک دوسرے کے صاف کر رہے تھے، کتنے کی انگلیاں زخمی ہو گئیں، کتنے کے سر زخمی ہو گئے۔ پھر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، فتح ہو گئی، کھلی فتح۔ تو صحابہ کرام فرمانے لگے کون سی فتح ہو گئی، ہم تو سب ہار کر آ گئے، دے کر آ گئے، نظر تو ایسے ہی آ رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء حضرات فرماتے ہیں کئی مواقع کلام پاک میں ایسے ہیں، کئی مواقع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے چاہا، پھر اللہ نے وحی کو نازل فرمایا، وہ بھی اس موقع پر فرمانے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی فتح ہو گئی، سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا، بعض اوقات ایسا حال آتا ہے پریشانی کا، مایوسی کا، اللہ کی حکمت اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کی کیا حکمت اس میں چھپی ہوئی تھی؟ حکمت یہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن معذون رضی اللہ تعالیٰ، بڑے اکابر بنے یہ صحابہ میں۔ اور پھر اس واقعے کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں پیغام بھیجا، خط بھیجے، کیسر فارس کے پاس، کسرائے روم کے پاس، نجاشی حبشہ کے اور عزیز مصر کے پاس۔ بعض نے قبول کیا، بعض نے نہیں کیا۔ پھر صلح حدیبیہ ہی
نتیجہ نکلا فتح مکہ کا، اور فتح مکہ تو فتح عالم تھا۔ حکمت اللہ کی، کوئی حال آ جائے مایوسی کا، آدمی تھوڑی دیر کے لیے صبر کرے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانے والے ہیں۔ بعض اوقات آدمی گر جاتا ہے، اب کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں، اب رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے ہیں، اس سے پہلے زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی تھی، اور پھر جب رمضان آ گیا بدر کا معرکہ ہوا، 313 ہیں، اور اس لیے نہیں نکلے کہ ہمیں لڑنا ہے، مقابلہ کرنا، نہیں، ان کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں تھے، سواریاں بھی نہیں تھی، وہ تو ابو سفیان کا قافلہ تھا تجارتی، اس کا پیچھا کرنے گئے تھے۔ مشیت الہی مقابلہ ہو گیا، 1000 دشمن ہتھیاروں سے لیس پوری تیاری کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کیا کرنا ہے، تو عرض کیا ہم تو آپ کے تیروں میں سے تیر ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، پہاڑی سے چھلانگ لگائیں گے، آپ ہمیں حکم دیں۔ بس اتنی بات یہ ہے، لڑائی تو ہوتی ہے ہتھیاروں سے، وہ ہے نہیں ہمارے پاس، ہماری جان حاضر ہے، ہم لڑیں گے اپنی جان سے۔ اب ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑا بنایا گیا، العریش، وہاں ایک مسجد ہے، اس کا نام بھی العریش ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مانگتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مانگنا کیسا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے مانگتے ہاتھ کو اتنا اوپر کرتے کہ بغل کی سفیدی بھی ظاہر ہو جاتی، کاندھے پر چادر تھی گر جاتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کاندھے پر سے چادر گر گئی، اٹھاتے اور پھر دوبارہ کاندھے پر رکھتے۔ اور پھر کیا ہوا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے وہاں ایک چادر تھی، اس کے دروازے پر جھونپڑی کی، تو میں نے ہٹایا اور میں نے دیکھا حضور سجدے میں ہیں اور دعائیں مانگ رہی ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور اس کیفیت سے مانگا، یا اللہ اگر یہ 313 اگر ختم ہو گئے پھر تا قیامت تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ امت کو بتایا جب ایسا حال آ جائے، آدمی گر جائے، کیا کرے؟ دعا، یہ مومن کے لیے ہتھیار بنایا ہے، یہ مخ العبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے دعا، بلکہ فرمایا یہی عبادت ہے۔ اللہ نے حکم دیا مجھ سے مانگو، پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا۔ میں ہسپتال میں تھا، یہاں میمن ہسپتال ہے بنس روڈ میں، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ ایک عورت آئی اور رپورٹ دکھائی ہے اس نے، یہاں پر ایک پھوڑا تھا اور اس کی انہوں نے آپریشن کر کے نکال دیا۔ آغا خان کی رپورٹ ہے یہ، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کینسر ہے، کینسر بھی خطرناک قسم کا۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا اس کا دوبارہ آپریشن ہوگا، پورا نکالنا پڑے گا، یہ نامکمل نکلا ہے، وہیں آپریشن کروا دیں؟ کہا نہیں مہنگا بہت ہے، کسی نے یہاں بھیج دیا، کوئی تبلیغی ہے ڈاکٹر، وہ سستے میں کام کر دے گا۔ ٹھیک ہے کر دیں گے، کام پورا کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کہاں مجھے پتہ ہے، انہوں نے بتا دیا۔ خیر پورا آپریشن کیا بڑا، اور آپریشن کر کے اسی لیبارٹری میں بھیج دیا۔ رپورٹ آئی کہ جو آپ نے بھیجا ہے اس کے اندر تو کوئی کینسر کے ذرات نہیں۔ پھر وہ جو نشان پہلے کا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا، اس میں بھی کوئی کینسر کے ذرات نہیں۔
پھر جو پہلا اسپیسیمن تھا، جو پہلی چیز تھی ہمارے پاس، اس کو بھی ہم نے دیکھا، اس بھی تو ہے، اس میں نہیں۔ اس عورت سے میں نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ کہ میں نے دعائیں مانگی۔ کیا مانگا؟ میں نے اللہ سے یہ مانگا، اے اللہ یہ 4 بچے ہیں میرے، چھوٹے چھوٹے ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں ان کی ایسی پرورش کروں گی کہ ان کو دیندار بنا دوں گی، مجھے ٹھیک کر دے۔ تو میں نے ان سے کہا تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ بعض اوقات آدمی اتنا گر جاتا ہے، مایوسی۔ ایک نوجوان لڑکا آیا، کہنے لگا کہ دیکھو میں ڈاکٹر ہوں اور میں امریکہ بھی گیا اور میں وہاں پر میری میچنگ نہیں ہوئی، مجھے نوکری نہیں ملی، میں واپس آ گیا۔ یہاں میری منگنی تھی، وہ منگنی ٹوٹ گئی۔ پھر یہاں میں نے امتحان دیا، اس میں فیل ہو گیا۔ تو میرے والد صاحب کہنے لگے تم ناکام انسان ہو۔ کہ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، جب میری زندگی ناکام ہو چکی ہے تو میں اپنی زندگی ختم کر دوں۔ تو اس کو بات سمجھائی، دیکھو کامیابی کیا ہے، جو آدمی چاہے دنیا میں ہدف مقرر کرے وہ مل جائے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو، جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، بس یہی کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی نہیں ہے۔ مال مل گیا، کسی کو مل گیا، کوئی چیزیں مل گئیں، دنیاوی مل گئیں، کوئی عہدہ کوئی منصب مل گیا، یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی دنیا کے اندر، یہ ان کا سامان تھا۔ قسمہ پرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں، یہ ان کا سرمایہ تھا۔ اور فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں، فرمائیے میرا فخر ہے۔ اس لیے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی ایسا سامان نہیں ہے جسے کہا جائے ہاں یہ کامیاب ہے یہ ناکام ہے۔ غیروں کو تو بہت دیا گیا ہے، بہت اللہ نے دیا ہے۔ اس دنیا کی اللہ کے یہاں کوئی وقت اور قیمت نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ جب آدمی گر جائے، مشکل میں آ جائے، ایک تو حوصلہ نہ چھوڑے، ہمت نہیں ہارے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے فرعون سے چھٹکارا پانے کے لیے، فرعون اس کا لشکر پیچھا کرتا ہوا آ گیا۔ اب یہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون اس کی فوج ہے۔ قوم کہنے لگی ہم تو پھنس گئے، ہم تو مارے گئے، پیچھے بھی موت ہے آگے بھی موت ہے، کوئی راستہ ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور اس کی وجہ بیان کی، اللہ تو ساتھ ہے میرے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل، اللہ پر اعتماد ہے۔ جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن ایسے حالات میں آدمی بعض اوقات بالکل ہمت چھوڑ دیتا ہے۔ واقعہ ہوا، کیا ہوا کہ میاں بیوی ڈاکٹر دونوں فیل ہو گئے۔ ڈاکٹر کے بعد جو بعد اونچا اور امتحان ہوتا ہے، دونوں فیل ہو گئے۔ کیا ہوا؟ دروازہ بند ہے، بڑی مشکل سے دروازہ توڑا، دیکھا کہ وہ جو میاں ہے وہ مرا ہوا ہے اور اس کو آئی وی کینیولا ہے، ساتھ میں سرنج ہے۔ اس کی بیوی ڈاکٹر، اس کو بھی آئی وی کینیولا، وہ بھی مری ہوئی۔ نومولود بچہ اس کے سر میں بٹر فلائی وہ جو ہوتی کینیولا وہ لگا ہوا ہے اور وہ بھی مرا ہوا ہے۔ اتنے مایوس ہو گئے۔ کیا وجہ ہے؟ جو دنیا کو نصب العین قرار دیتا ہے
جو دنیا کو جتنا مقدر میں مل جائے گا اس سے زیادہ نہیں ملے گا، پھر پریشانی ہی پریشانی. فرمایا جو آخرت کو نصب العین قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی میں ترقی دیتے ہیں، اس کو دنیا بھی دیتے ہیں، اس کو آخرت میں بھی دیتے ہیں. کیا ہے آخرت؟ فرمایا دنیا خلقت لکم، اس دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے، لیکن آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے. جب آخرت سامنے ہوگی کہ مجھے آخرت میں جانا ہے اور حاضری ہے، جواب دینا ہے، حساب کتاب ہے، جزا اور سزا کی جگہ آخرت ہے، تو آدمی دنیا میں ویسی زندگی گزارے گا. حالات آئیں گے. حاجی صاحب سے کسی نے کہا، حاجی عبدالوہاب صاحب سے، حاجی صاحب ہم گھر گئے مسائل کے اندر، اندرونی طور سے بیرونی طور سے، اور حاجی صاحب کی زندگی کے آخری مہینے تھے وہ. فرمایا اس کا علاج ہے، علاج بتایا. جب آدمی گر جائے اس کا علاج بتایا. فرمایا استغفار کرو. جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے اس کے لیے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. یہ استغفار یہ معمولی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب نبی التوبہ تھا. ایک صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھا ہوا، میں حضور سے استغفار پڑھ رہے تھے، میں گننے لگا کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. 70 مرتبہ میں نے گن لیا. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. حاجی صاحب نے فرمایا کہ سب کو لگاؤ اس پر. آج واقعی ایسے حالات بن گئے ہیں، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ایسا وقت آئے گا پھر امت کا ہر فرد یوں کہے گا وہ کب آئے گا جو ہمیں ان مسائل سے نکال دے. تمنا کرنے لگیں گے وہ آئے، کب آئے گا کہ جو ہمیں ان مسائل سے نکال دے. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا، ایسے نہیں بیچ چوراہے پر چھوڑ دیا، نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعمال دیے ہیں، بتا دیے کہ دیکھو ان کا اہتمام کرو. اگر جو ان کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل فرما دیں گے. صلاۃ الحاجہ بتا دی، یہ مانگو. ایک صحابیاں ہیں بہت محبت اپنے شوہر سے، انتقال ہو گیا. وہ شوہر پہلے آ گئے تھے ہجرت میں، یہ بعد میں آئی، بڑی بڑی مشقت میں، بہت تکالیف، بڑے دکھ دیکھے. یہ بھی آخر میں مدینہ منورہ پہنچ گئے. شوہر کا انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، یہ پڑھو، یہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دیں گے. تو میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھنا شروع کیا، لیکن سوچا میرا شوہر میرے پر اتنا احسان مند تھا، میرا اتنا خیال کرتا تھا، اتنا اچھا تھا، مجھ سے ایسی محبت کرتا تھا، اس سے بہتر کون ملے گا. حضور نے پیغام دیا تو پڑھنے لگی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. یہ پڑھنے لگی. کچھ وقفے کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا نکاح کا. ازواج مطہرات میں بن گئیں اور سمجھ میں آ گئی بات.
مشکلات آتی ہیں، آئیں گی، حالات آئیں گے، ناگواریاں آئیں گی، آدمی گر بھی جائے گا. راستہ بتایا ہے. یہ دین ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. شریعت، سنت، اتنی بڑی دولت دے دی اللہ نے، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی. ہر مسئلے کا حل بتا دیا. اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رجوع کرو، دعائیں مانگو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل کو حل کر دیں گے، حل کرتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ اس میں وقت لگے گا، اللہ تعالیٰ تو ہر روز رات کو تہجد کے وقت آسمان دنیا پر خود نازل ہوتے ہیں، خود اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. یہ خود اللہ کی طرف سے اعلان آ رہا ہے. حاجی صاحب فرمانے لگے، قصہ سنانے لگے. ایک چھاپڑی بیچنے والا تھا، اور وہ کہنے لگا، جب گشت میں آیا، بیان ہوا، مطالبہ ہوا، کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں بھی ملکوں میں جانے کے لیے تیار ہوں. نام لکھ لیا اس کا. بعد میں کسی نے پوچھا، بھائی تم تو چھاپڑی بیچتے ہو، ملکوں میں جانے کے لیے تو خرچ ہوتا ہے، کیا اس میں کیا مشکل ہے؟ میں اللہ سے مانگوں گا، میں اللہ سے مانگوں گا اور اللہ میری مانگ پوری کر دیں گے. حاجی صاحب مشورے والوں سے فرمانے لگے، دیکھو تم پوچھتے ہو 4 مہینے کب لگائے، تم یہ پوچھتے ہو سال کے چلے کا ناغہ تو نہیں ہوا، تم یہ پوچھتے ہو 2.5 گھنٹے پابندی سے دیتے ہو روزانہ، تم یہ پوچھتے ہو ہر مہینے 6 روزہ کا ناغہ تو کبھی نہیں ہوا، پوچھتے ہو. یہ بھی پوچھ لیا کرو، کوئی مشکل، کوئی حاجت، اور تم اللہ سے مانگتے ہو، اللہ اس کو پوری کر دیتے ہو. یہاں تک پہنچ گئے، یہ پوچھا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اس کو اللہ سے مانگو. گھر میں نمک کی ڈلی نہیں ہے، اللہ سے مانگو. ہم خود سوچیں کہ یہ نظام اللہ چلا رہے ہیں کائنات کا، اکیلے چلا رہے ہیں، اور اللہ کا اس نظام کی چلانے میں کوئی شریک نہیں ہے، تنہا. اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حاجت روا ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پالن ہار ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مشکل کشا ہیں. وہ کون ہے جو ہماری مصیبت کو عافیت سے بدلتا ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے جو ہماری بیماری کو صحت سے بدلتا ہے؟ وہ اللہ ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کون ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑتا ہے؟ اللہ ہے. وہ صرف اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا بس صرف دیکھنے کی اتنی بات ہے. میں نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھا ہوا ہے، اتنی بات ہے بس. میں نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھا ہوا ہے. جس نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں، اور جس کے اللہ ہو گئے اس کو کس بات کا غم ہے. اور اللہ کو اپنی طرف کرنا، راضی رکھنا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھاتے نہیں تھے. کئی دن ہو گئے مہمان نہیں، مہمان کی تلاش میں نکلے. کسی کی یہاں مہمان آ جائے نا، اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں
اس کے یہاں مہمان بھیجتے ہیں. مہمان آتا ہے اپنے مقدر کی روزی لے کر آتا ہے, جاتا ہے سارے گھر والوں کے گناہوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. بغیر مہمان کے کھاتے نہیں تھے. مہمان نہیں آئے, تلاش میں نکلے, مل گیا, بوڑھا آدمی لے کر آ گئے. اور لوگ آتے ایسے بھی نہیں آتے تھے, بڑی منت سماجت کرنی پڑتی تھی, پھر آتے تھے. آ گئے, دسترخوان بچھایا, کھانا رکھا. اب ابراہیم علیہ السلام اس بوڑھے آدمی سے کہہ رہے ہیں اللہ کا نام لو, کھانا شروع کر. تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا اللہ کا نام لو, میں تو اللہ کو مانتا نہیں, میں اللہ کو پہچانتا نہیں, میں آتش پرست ہوں, آگ کا پجاری ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے, اللہ کے خلیل تھے, دوست تھے. اچھا اللہ کو مانتے نہیں, پہچانتے نہیں, اٹھ جاؤ. دسترخوان سے اٹھا دیا. اللہ نے یہ بات پہنچائی ابراہیم علیہ السلام کو, خود نہیں آیا تھا, تم لے کر آئے تھے. تم نے کھانا سامنے رکھا, تم نے کہا اللہ کا نام لو, کھانا کھاؤ. اس نے کہا میں اللہ کو مانتا نہیں, پہچانتا نہیں. تم نے اٹھا دیا. بڑھاپے کو پہنچ گیا, مجھے مانتا نہیں, مجھے پہچانتا نہیں, میں صبح بھی اس کو کھلاتا ہوں, میں شام بھی اس کو کھلاتا ہوں. پھر اللہ نے حکم دیا جاؤ اس کو تلاش کرو اور اپنے دسترخوان سے کھانا کھلاؤ. اب پہلے تو ویسے ہی مل گیا تھا, اب ابراہیم علیہ السلام اس کی طلب لے کر نکلے, اس کی تلاش پہ. مل گیا. پھر منت سماجت, ارے ابھی تو اٹھایا تھا. اٹھایا تو تھا لیکن پھر آ جاؤ. اب اس کو لے کر آئے دسترخوان پر. یہ بتاؤ, وہ شخص بوڑھا کہنے لگا پہلے تم نے اٹھا دیا تھا, پھر مجھے لے کر آ گئے. کہ جب میں نے اٹھایا تو میرے اللہ نے یہ بات پہنچائی, مجھے مانتا نہیں, مجھے پہچانتا نہیں, مجھے جانتا نہیں, لیکن میں صبح بھی اس کو کھلاتا ہوں, میں شام بھی اس کو کھلاتا ہوں. پھر اللہ نے مجھے حکم دیا جاؤ اس کو تلاش کرو اور اپنے دسترخوان سے کھانا کھلاؤ. تو بوڑھا شخص پوچھنے لگا کیا تمہارے اللہ نے میرا نام لے کر کہا؟ کہا نام لے کر کہا. تمہارا نام لیا, کہ تلاش کرو اور اپنے دسترخوان سے کھانا کھلاؤ. اس نے کھانے سے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کا نام لیا اور کھانا شروع کر دیا. اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب آدمی توبہ کرتا ہے نا, توبہ اللہ سے معافی مانگتا ہے, اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں دیکھو اس کو یقین ہے اس کا پوچھنے والا, جبھی تو میرے سامنے رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے. فرشتوں کو گواہ فرماتے کہ ہے اس کو یقین, اس کا ہے کوئی مانگنے پوچھنے والا, جبھی تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. اور جس نے توبہ کر لی, حدیث پاک کا مفہوم ہے, پھر وہ ایسا ہو گیا جس نے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اعلان فرماتے ہیں دیکھو فلاں ابن فلاں نے مجھ سے صلح کر لی, اے فرشتوں تم بھی اسے صلح کر لو. اللہ کو راضی کرنا کیا مشکل کام ہے. 70 ماؤں کی محبت کو اکٹھا کیا جائے, جو اللہ کی محبت ہے وہ کہیں زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی پیش کیے گئے, ان میں ایک عورت بھی تھی اور وہ بے چین تھی, ادھر جائے ادھر جائے, وہ تلاش کر رہی تھی. اس کو اپنا بچہ مل گیا اور بچے کو اس نے گود میں لیا, اس کو دودھ پلانے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ اکرام سے پوچھا بتاؤ کیا یہ عورت اپنے اس معصوم بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول نہیں ڈال سکتی.
کہ جس اللہ نے اس عورت کے دل میں اس بچے کی محبت کو ڈالا ہے، اس اللہ کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہوگی۔ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اس کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرے، بھلائی کرے، خیر خواہی کرے۔ اگر کوئی مایوس ہو گیا اپنی زندگی سے، اس کو حوصلہ دلانا چاہیے۔ پریشانی آ گئی، حوصلہ دلائیں، کوئی بات نہیں، آ گئی، وقتی طور سے ہے۔ جنازہ جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت پایا گیا۔ عرض کیا اللہ کے رسول کیا مطلب؟ فرمایا اگر مشقت میں ہو، تکلیف میں ہو تو موت آ گئی، چھوٹ گیا، یا یہ اگر اس کی وجہ سے اوروں کو تکلیف ہو رہی تھی، اس کی موت آ گئی، وہ دوسرے لوگ چھوٹ گئے۔ کتنا وقت ہے ہمارے پاس، زندگی کتنی ہے، اور وقت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، وقت ختم ہو رہا ہے جلدی سے۔ جو پہلے تھے چلے گئے، اب ہم بھی اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا بھی نمبر ہے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ جب کوئی حال ایسا آتا، غزوہ خندق میں سخت سردی ہے، بھوک ہے، بھوک کا یہ عالم ہے، فاقے کا یہ عالم ہے کہ صحابی نے اپنی چادر ہٹائی اور دکھایا کہ دیکھو اے اللہ کے رسول، میں نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ہٹا کے دکھایا کہ میرے پاس تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی بیوی سے ادھار چادر لے کر آیا، وہ بھی پوری نہیں تھی، تاکہ جو سردی آ رہی، سردی کی تیز ہوائیں آ رہی ہیں، اس سے میں اپنے آپ کو بچا سکوں۔ یہ حال تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حوصلہ دلا رہے ہیں، ہمت بندھا رہے ہیں۔ کیسے؟ ایک چٹان آ گئی، خندق کھودتے کھودتے ٹوٹ نہیں رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کھدال ہاتھ میں دیا، زور سے مارا، ایک چنگاری اڑی۔ حضور نے فرمایا کیسر فارس فتح ہو گیا۔ دوسری ماری، فرمایا کسرا روم فتح ہو گیا۔ تیسری ماری، یمن کا تخت بھی فتح ہو گیا۔ اب منافقین کہیں پیٹ پہ تو پتھر بندھے ہوئے ہیں، فارس بھی، روم بھی، یمن بھی سب فتح ہو گیا۔ صحابہ اکرام فرمانے فتح ہو گیا۔ یقین تھا، یقین، اپنے آنکھوں کی دیکھنے پر اتنا یقین نہیں تھا۔ تبوک کے موقع پر جب حضور نے فرمایا کہ یہ زید بن حارثہ ہیں، یہ شہید ہو جائیں، تو جعفر ابن ابی طالب ہیں، یہ شہید ہو جائیں، تو عبداللہ ابن رواحہ ہیں، یہ شہید ہو جائیں، تو پھر جس کو چاہیں بنا لو۔ یہودی نے کہا یہ تینوں شہید ہو جائیں گے، سن لیا، شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعفر ابن ابی طالب کے گھر آئے، خبر دی کہ جعفر شہید ہو گئے، لیکن یہ بھی فرمایا ان کے بازو کاٹ دیے تھے، اللہ نے ان کو 2 پر دیے ہیں، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جعفر ابن ابی طالب ان پروں سے جنت میں اڑ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا تم چاہو تم کو بھی دکھا دوں۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے اطمینان دلا دیا، دل مطمئن ہو گیا، تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن جعفر نے کہا دیکھ لیتی، مجھے دکھا دو، اس بہانے سے جنت بھی دیکھ لیتی۔ فرمایا نہیں، اگر میں یوں کہتی مجھے دکھا دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پھر ایمان کہاں رہتا۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں،
صحابہ اکرام کو حضور کی بات پر اپنے دیکھنے سے زیادہ یقین تھا. حضور نے فرما دیا. عبداللہ ابن عباس سے فرمایا تم اللہ کے دین کو سامنے رکھو, اللہ کی حفاظت کرو, اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری کریں گے. اگر مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگنا, اگر مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگنا. کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مانگ کو پورا نہیں کر سکتا, اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے حالات کو بدل نہیں سکتا, اللہ کے علاوہ کوئی ہماری پریشانی دور نہیں کر سکتا. ہم اللہ سے مانگیں گے اور اللہ تعالی ہمارے حالات کو بنائیں گے. اللہ چاہتے ہیں ہمارے حالات بنائیں, بس اتنا ہے رجوع الی اللہ, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا ہے ان حالات کے اندر کرنے کو کریں, ہم کریں اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے, ضرور مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں, اور بعض اوقات اللہ ایسی مدد فرماتے ہیں ظاہر کے خلاف, ظاہر کے خلاف. کوئی اسباب نہیں ہے, کوئی صورت نہیں ہے, اور اللہ دکھا دیتے ہیں, کر کے دکھاتے ہیں, اپنی قدرت ظاہر فرماتے ہیں. اور 313 ہیں, نہتے ہیں, اور اللہ کو یہ دکھانا تھا اپنی قدرت کو, آنے والی امت کے حصے کو, کہ اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں. کرنے میں اللہ کسی کے پابند نہیں ہے, اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جو چاہیں کریں, یہ نظام اللہ کا ہے, یہ کائنات اللہ کی ہے, ہم سب اس کے تابع ہیں, ہم سب اس کے محتاج ہیں, ہم سارے کے سارے. اور اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے, کسی کے احتیاج نہیں. کوئی مشکل آئے, مایوسی, نا امیدی, اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں. حوصلہ رکھیں. ہاں, اور یہ ساری چیزیں اس لیے آتی ہیں, یہ پیش خیمہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کچھ کرنے والے ہیں. رات کا اندھیرا سب سے گہرا ہوتا ہے صبح صادق کے سے پہلے, سب سے پہلے صبح صادق سے پہلے رات کا اندھیرا سب سے گہرا. یہ اس بات کی علامت ہے اور نشانی ہے کہ اب سویرا ہونے والا ہے, سورج نکلنے والا ہے. ظلمت کا ہے بول بالا کہ عنقریب ہے سورج نکلنے والا. اچھے وقت کا انتظار کرنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. تنگی کے بعد آسانی ہے, مشکل کے بعد آسانی ہے, آتی ہے. اللہ کا نظام ایسا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں, پھسوڑے آتے ہیں, اٹکاوے آتے ہیں, جہش کے دہانے کھلوانے کے لیے. اللہ کا انداز یہی ہے, طریقہ یہی ہے. اللہ دینا چاہتے ہیں, یہ انداز ہے اللہ کا, دیں گے. ہاں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے, دیر ہو جاتی ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, کچھ مانگنا بھی پڑتا ہے. بعض اوقات آدمی کہتا ہے میں تو اتنا مانگ رہا ہوں, اللہ کو بعض کا مانگنا ہی اچھا لگتا ہے. فرشتوں سے فرماتے روک کے رکھنا, ایسا نہ ہو کہ دے دو یہ مانگنا ہی چھوڑ دے, کچھ دیر اور مانگتا رہے, مانگتا رہے, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں اور دیں گے, اور یہ امت ہے اس لیے آئی ہے, یہ اللہ سے لینے کے لیے. اللہ سے لینا ہے, مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے. اللہ کے خزانے لامحدود ہیں, لازوال ہیں, اور ہمارے لیے ہیں, ہمیں دینے کے لیے ہیں اللہ کے خزانے. اس لیے اللہ سے اچھی امید باندھنی چاہیے. جیسا اللہ کے ساتھ گمان کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے, جیسا گمان رکھیں گے. ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے.
حضور کی تعلیمات یہی ہیں، اللہ سے اچھا گمان باندھو اور اللہ تعالیٰ ہمارے کام بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دیں. مستورات کا بیت ہے کیا؟ ہاں، اس اتوار کو انشاءاللہ مستورات کی بیت ہے 11:30 بجے دن کے اتوار کے دن. اس وقت کا خیال رکھیے گا.